مدینہ منورہ میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو النجار کا ایک باغ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب لیں گے، یعنی مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا، پھر زمین کو ہموار کر کے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو کہ بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر رجس کا یہ شعر پڑھتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یعنی اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو مسجد کے لیے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔